کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی ان کو وہ حق دینا نہیں چاہتے جو ان کا حق بنتا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں ان خواتینوں کی جن کو نہ ان کے گھر والے ان کا حصہ دینا چاہتے ہیں جو شریعت کے مطابق بنتا ہے، اور نہ سسرال والے۔ ایک عورت اپنی زندگی کے بہترین ایام اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارتی ہیں جو شخص ان کے قابل نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو شوہر کا درجہ، شریک حیات کا درجہ اس کی زندگی میں اس کو ایک مقام دیتی ہیں۔ اور جب وہ شخص دنیا سے چلا جائے اور وہ خاتون بیوہ ہو جائے تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو چند پیسے بچے ہیں، جو چند جمع پونجی بچی ہے، جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکے، اپنے لیے کچھ کر سکے، وہ بھی اسے چھیننے کے در پر ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو سسرال والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جیب میں 1 روپیہ نہ رہے، اس کے پاس ٹکا نہ رہے، اور یہ زندگی کے معاملات میں ہماری محتاج، ہماری غلام بن کر رہے، اور اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو تڑیاں دیتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دو۔ اگر قسمت سے اگر وہ اس سے بچ جاتی ہے تو پھر باہر کے لوگ اس کو بہلا پھسلا کر اس سے کسی طرح وہ پیسے اینٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہر طرح سے، بجائے یہ کہ اس کے لیے مددگار بنے، اس کے لیے کچھ کر سکیں، اس کی مدد کر سکیں، اس کی زندگی کو سہل اور سکون میں لا سکیں، اس کی بجائے اس کی زندگی کو اذیت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اپنی لالچ و حرص کی خاطر۔ چلو وہ تو غیر تھے، غیروں نے تو یہ کیا۔ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ اپنے جو اس کا حق ہوتا ہے وہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بھائی جو ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بہنیں جو ہیں ان کو ان کا حق نہ ملے، سب پر ہمارا قبضہ ہو، جو ماں باپ کی طرف سے وراثت تقسیم ہونی ہے وہ وراثت پر بھی ان کا حق ہو، اور ان کی بہنوں کا کوئی حق نہ ہو۔ وہ بہنوں کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ مطلب وجہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی زندگیوں کو برباد کرتے ہو؟ وہ پہلے ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بکھری ہوئی ہے، اس کا سہارا چھنا گیا، سب کچھ ختم ہو گیا اس کی زندگی میں۔ اب اس نے کب سب کچھ کرنا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ رہی ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں رہی، مگر جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی چھیننے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ خدا کا خوف رکھو، یاد رکھو آخری وقت قبر ہے، اور قبر کا عذاب بہت سخت۔